نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم. ہمارے خون کی چیٹیں بھی ملیں گی سرحد پر، ہمارے خون کی چیٹیں بھی ملیں گی سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں. مصائب و مشکلات کے طوفان بلا خیز میں گھرے ہوئے ہیں. آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے. ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایت کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف مدارس اسلامیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے. پورے ملک میں مدارس اسلامیہ پر زبردست تلوار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف فرض سرائی نہ کرتا ہو. کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا تانا دیا جاتا ہے، اور یہ کہ باطل طاقتیں مدارس اسلامیہ کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے اور تعصب سینوں سے نکل کر شان عام پر آ چکا ہے. RSS نے آج پورے ملک میں تعصب و عناد کا جال بچھا دیا ہے. وشو ہندو پریشد نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسی فوج تنظیم عالمی سطح پر مدارس اسلامیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ آج ہمارے ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جن مدارس میں بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان عظام، بزرگان دین پیدا ہو رہے ہیں، مگر آج یہ فرقہ پرست اسلام کے دشمن، اللہ کے باغی، فرعون کے حامی، نمرود کے ساتھی، شیطان کے پجاری ان پاکیزہ مراکز کو، ان مدارس و مساجد کو جہاں دین اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں رب العالمین کی ربوبیت کا اعتراف ہوتا ہے، یہ RSS انہی مدارس و مساجد کو دہشت گردی کے مراکز کہہ رہے ہیں. مسلمانوں ذرا سوچو، تمہاری ایمان پر ضرب لگائی جا رہی ہے، تمہاری حمیت کو للکارا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہارے کلام کو جلایا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، آخر تم ہی بتاؤ، کیا اس کو تمہاری غیرت، تمہاری حمیت برداشت کر سکتی ہے؟ کیا کسی مسلمان کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا سودا کیا جائے اور وہ خاموش رہے؟ ارے نہیں نہیں، ہرگز نہیں، واللہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. ہم یقینی طور پر بے علم ہیں، دین سے دور ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے دینی مراکز کو برباد کرنے کی اجازت دے دے. اب زمانہ خاموش رہنے کا نہیں بلکہ للکار کر کہنے کا ہے. جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، وہ ہیکل ہم ہے جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. ہمارے مدارس کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ہمارے مدارس کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے کہ ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. ارے مسلمانوں، یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام، افسوس صد افسوس میرے دوستو، یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہی سینوں سے لگایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان آزاد ہوا. انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کے بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا. انہی مراکز کے جاباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا. انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی. لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور میں پوری دنیا کے متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے بتا دینا چاہتا ہوں
کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں. ارے جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاذ بیٹھ جایا کرتا ہے، چاہے وہ انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ ہو، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے. ارے مدرسہ ہماری جان ہے، مدرسہ ہمارا ایمان ہے. رب کعبہ کی قسم، اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، اب ان سے ٹکرانے والے خود پاس ہو جائیں گے. ارے باشندگان ہند، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. ارے یہ سوال درست ہے؟ ارے میں کہتا ہوں یہ سوال قطعاً درست نہیں. سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا. اگر سوال کرنا ہی تھا تو سوال یہ کرتا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. ارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، تم تو غدار بن چکے ہو. اگرچہ تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کم و بیش 1,20,70,000 احسان فراموش رام و راون کی ضرورت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. ارے ہاں، مدارس نے دنیا کو بے ضمیری، ابن البختی اور ایمان فروشی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو اور پس حوصلگی کا سبق نہیں پڑھایا. ارے ہندوستان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے انگریزوں کی جوتوں سے اٹھا کر اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ غیر وطنی سے وطنی اور قیدی سے شہری کس نے بنایا؟ ارے ہم سے ہماری داستانیں اور کارنامے معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے برپا کی طوفان سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑی سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو. یہ تمام کے تمام ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے. ارے آج اپنی کثرت پر اترانے والوں اور اقتدار پر گھمنڈ کرنے والوں، تمہاری یہ حکومت انگریز کی حکومت سے زیادہ طاقتور نہیں، تمہاری یہ شاطرانہ چال انگریز سے تیز نہیں. اگر تم باز نہ آئے تو میں کھل کر پیغام دے رہا ہوں کہ شاخوں سے ٹوٹ کر گر جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، کہ شاخوں سے ٹوٹ کر گر جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم. کہہ دو ان آندھیوں سے ذرا اوقات میں رہے. اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خرد کو استعمال میں لاؤ، کیونکہ حسن نانوتوی کی روح ہمیں آواز لگا رہی ہے. حضرت شیخ الہند کا جگر ہمیں صدائے دے رہا ہے اور جملہ کابیر کے سینے چیخ چیخ کر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں اگر اس ملک میں مدارس قائم ہے تو ہمارا وجود قائم ہے. اگر یہ دینی مراکز مامون ہے تو مسلمانوں کی عزت و آبرو مامون ہے. اگر یہ مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے. اس لیے اے مسلمانوں، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی عبادت کو محسوس کرو اور دینی ادارے کے قیام کی طرف خاص توجہ دو. اور یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر تیار کر لیا اور نوجوانان اسلام کے دلوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی بھی سپر طاقت ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گی. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. واخر دعوانا